بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ کو میری جو آواز ہے وہ بھی صحیح آ رہی ہوگی اور تصویر جو ہے وہ بھی صحیح نظر آ رہی ہوگی۔ شاید روشنی جو ہے نا وہ کم ہو۔ پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ ملک کے نام سے، جہاز کے سارن بجنے لگے۔ اب یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، تقریباً مہینہ گزر گیا۔ اس کا تھوڑا موضوع جو ہے وہ اور ہے۔ ساری باتیں ویڈیو کے اندر ہی بتاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس کا ویڈیو کا جو لنک ہے آگے جا کے وہ 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے، جیسے امریکہ ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور پھر آگے چل کے ان کے حکمران ہیں۔ تو یہ مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں کوئی کہیں سے کوئی تحریر پڑھ کے تو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دس از مائی تھنکنگ، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ شاید اس طرح ہوا ہے، اور آپ سنیں گے تو پھر آپ خود بات تک پہنچ جائیں گے کہ یہ واقعی جو یہ بات میں نے کی ہے اس کی کہیں نہ کہیں اس سے کڑی ملتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صدر مشرف جو ہے نا وہ آرمی چیف تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے آرمی چیف جو ہوتے ہیں ISI بھی ان کے انڈر ہوتی ہے، اور باقی ادارے بھی، اور ان کا جو آؤٹ کنٹری حکمران ہیں امریکہ کے یا کوئی اس طرح کے ملکوں کے، ان سے بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت افغانستان میں جو ہے نا کچھ علاقے میں بنی تھی حکومت، اور اسلامی حکومت بنی تھی، اور وہ جو لوگ تھے اس اسلامی حکومت میں اس کے اس وقت کے تھے حکمران بنے تھے وہ ملا عمر تھے، آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے۔ تو جو اس دوران ملا عمر کے حکومت کے دوران جو اسلامی خالصتاً اسلامی حکومت تھی، جیسے حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں تھی اسی طرح کی، تو لوگوں کی جو فیڈ بیک آ رہی تھی وہ بڑے خوش تھے، بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اور وہ جو ہے نا جو دوسرے ملک سن رہے تھے ان کی بات چیت، وہ بھی اس چیز کی، خاص کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ان کے اندر بھی یہ جو ہے نا چیز پھل پھول رہی تھی۔ اور ظاہر ہے کلمہ گو جتنے بھی ہیں، جب ان کو یہ چیز پتہ چلی کہ اتنے وہاں لوگ خوشحال ہیں، چوری نہیں ہے، کوئی وہاں پہ اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور امن سکون خوشحالی ہے، تو یہ بات پھر پشاور تک آئی کہ بھائی پشاور میں بھی یہ ہے، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ایریا ہے افغانستان سے، تو انہوں نے کہا یہاں بھی یہی حکومت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت۔ حالانکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہی لکھتے پڑھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے، لیکن اصل میں وہ پشاور میں بنانے جا رہے تھے، جیسے ملا عمر کی افغانستان میں تھی اسلامی حکومت۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بڑی اس پہ تشویش ہوئی، کیونکہ وہ پھر جو بڑے بڑے لوگ جو اس طرح کے تھے کہ جیسے دین میں ان کے اوپر کوئی پھر وہ رکاوٹ آتی ہے، جو ان کے وہ طریقے طور رہنے کے یا کام کرنے کے جو بھی تھے، تو جب یہ ان کی بات ان تک پہنچی، جیسے صدر مشرف ہے، تو وہ پھر انہوں نے امریکہ سے ڈسکس کی جا کے، کیونکہ امریکہ بھی یہ چیز نہیں چاہتا، پھر اگر وہ امن ہو جائے
تو ظاہر ہے امریکہ بہت پیسہ کماتا ہے دوسرے ملکوں کو آپس میں لڑا کے، یہ اس طرح کے وہ پیسہ کماتا ہے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی میرا پیسہ تو پھر نہ اسلحہ بکے گا نہ پیسہ مجھے ملے گا، پھر وہ اس طرح فرقہ واریت کروا کے وہاں پہ جنگ لگوا کے، خاص کر اسلامی ممالک میں وہاں سے جو معدنیات ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو صدر مشرف صاحب جب ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا بھئی پھر کیا کریں؟ صدر مشرف نے کہا کچھ کرو یا نہ کرو، میرا کم از کم کروڑ کنال کا جو بنگلہ ہے نا وہ، اور جو میری پراپرٹی ہیں بینکوں میں، اور جو یہ سارا سسٹم، اور کروڑوں لے کے معاف کروا لینا، یہ ساری چیزیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گی موج مستی، تو کچھ کریں آپ۔ حالانکہ یہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا جی یہ 9/11 والا جو دھماکہ ہوا ہے یہ کس نے کرایا، کیوں کرایا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ بھی اس چال میں جناب مشرف صاحب اور یہ بڑے بڑوں کو بچانے میں خود پھنس گیا۔ خیر وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اسلامی حکومت نہ ہو، اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوا، اور مشرف صاحب کو پھر وہ طریقہ کار بتایا گیا جیسے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو سبارڈینیٹ ہیں، جو آپ سے سینئر ہیں اس وقت، وہ تو یہ ہونے نہیں دیں گے، بڑے مخلص انسان ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو جس کے سینے میں قرآن پاک ہو وہ جتنا بھی مردود ہو جائے، وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کو ویسے بھی ہم نے سزا تو دینی تھی، اس نے دھماکے کیے تھے ایٹمی، تو اب آپ آ گئے ہو تو پھر یہ بھی اس کو اٹھائیں، پہلے کسی کونے لگائیں اس کو کسی طریقے سے۔ تو پھر یہ سازش کی گئی، مطلب ہے کہ مشرف صاحب کا جو ہے جی جہاز اس نے آنے نہیں دیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی اطلاع کے لیے، یہ جتنے ایئرپورٹ ہیں یہ ایک آرمی کے ایویشن ادارے کے انڈر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر سارا کنٹرول ان کو ہوتا ہے، ان کا وہاں پہ چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے، ان کے اپنے جہاز بھی ہوتے ہیں، عملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کہنا کہ جی اس نے جہاز نہیں آنے دیا، اور سوری میں یہ بتا دوں کہ پھر آپ کے دماغ میں جائے گی کہ یہ نون لیگ کی جو ہے نا میت میں بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں تو نہ نون کے حق میں کوئی یا کسی دوسرے کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں جو مائی تھنکنگ میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو جناب اس کو جہاز کے اس میں کر کے تو اس کو سیٹ سے اتار دیا اور خود بیٹھ گئے، تو امریکہ والوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ چلے یہ خطرہ اب ٹلتا نظر آ رہا ہے کہ جو اسلامی حکومت افغانستان سے پاکستان پھر پورے اسلامی ممالک، تو یہ تو پھر میرے جو پٹھو بنے ہوئے میرے چگل میں پھنسے رہتے ہیں، پوری دنیا کے جتنے یہودی ہیں ان کے ہاں مسلمان پھنسے رہتے ہیں عیاشیوں میں، ان کو وہ اس طریقے سے بلیک میل کر کے گوریاں شوریاں پیش کر کے تو وہ اپنا کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا اطمینان ہو گیا جی۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جیسے کوئی ویڈیو چڑھا دے تو بس وہ کسی نے سن لی، آپ سنیں یا نہ سنیں، جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ پوری سنیں گے تو آپ کا ایک دفعہ دماغ گھوم جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ اگلا قدم یہ ہے کہ بڑی تکڑی پارٹی ہے افغانستان میں، وہاں اسامہ بن لادن بھی ہے جو ان کا کبھی دستے بازو رہا ہے رشیا کو مار دینے میں، یہ اسامہ بن لادن کا بڑا ہاتھ ہے، یہ امریکن کے جو ہے نا اس کے اوپر بڑے وہ مہربانیاں تھی کہ چلو رشیا کو یہ مارے، کیونکہ وہ سپر طاقت ہے تو ہم بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، یہ تو بڑی تکڑی پارٹی ہے وہاں پہ۔ پھر وہ بیچ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشرف صاحب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ بڑے دلیر تھے، وہ
ان کی زبانی کہ میرے اوپر حملے ہوئے ہیں تو میں مجاہد ہوں اللہ کا. اگر وہ دلیر تھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے نہتے بچے تھے ان کے اوپر اس نے حملہ کیوں کیا؟ ایک بات آپ غور کریں اس پہ. دلیر آدمی کبھی کمزور کو نہیں مارتا، یہ پہلی نشانی ہے. پھر انسان وہ ایمان کا پکا ہوتا ہے. ایمان کی پہچان آپ یہاں سے کر لیں کہ مشرف صاحب سوئمنگ کرتے تھے. بھائی سوئمنگ کس کو نہیں پتہ ہے؟ تالاب پانی میں نہانا. تو ایک خوبصورت عورت بھی ان کے ساتھ، ان کے ایز اے سیکٹری ہوتی تھی، اس کے پانی کے اندر تیرتی تھی ان کو، جو ان کو انٹین کرتی تھی. میں سیدھا بتاتا چلوں تو یہ اسلام میں تو نہیں ہے نہ. مطلب آپ وہی بات کہ جی میں بڑا ایمان کا پکا ہوں، اور یہ تو بزدل آدمی تھا بیسیکلی. پھر اس کو اپنے مشن کی طرف وہ اس کی جو ڈوری اس کے انہوں نے ڈالی تھی وہ کھینچتے تھے. ادھر جو ہے کچھ لوگ اس کی رکاوٹ بن رہے تھے، اور ادھر امریکن کہہ رہے تھے بھئی ہمیں تو کیا، مطلب خود آیا ہے ہمارے پاس تو اب کچھ آگے بھی کر. تو مجبور ہو کے اس بزدل آدمی نے یہ مدرسے پہ حملہ کیا، اور اس کے نام میں F-16 ادھر سے اسی دن آیا تھا پاکستان میں. اس کی پیٹھ پہ انہوں نے تھپکی لگائی تھی. تو یہ سارا کچھ پھر عارف صدیقی ہے، اسی کے زمانے میں اس کو قید کیا گیا. یہ بھی بزدلی کی نشانی ہے. پھر وہ ملک کو کوئی تقویت یا اس کو ملک کو اس طرح کوئی اوپر لانے والی بات ہوتی ہے یا اس کا، تو وہ کوئی ڈیم بنا کے جاتا، کیونکہ وہ اتنا دلیر تھا. نہتے بچوں کے اوپر تو اس نے بم برسائے، اور اپنے بنگلے بچانے کے لیے افغانستان کو مروایا. تو وہ ڈیم بنا جاتا، وہ بھی اس نے نہیں بنایا. تو یہ بات تھی مشرف کی، ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے یہ اس نے کیا، تورا بورا کے اوپر حملہ کروا دیا افغانستان پہ، اور 9/11 کا انہوں نے ڈرامہ رچایا. وہاں پہ نہتے مسلمان جو مجاہد پورے پاکستان، پوری دنیا سے اسلامی ممالک جن کے اندر غیرت جاگ گئی تھی، وہ افغانستان چلے گئے. لیکن ان کے اندر بھی کچھ مکروہ سوچ تھی جو افغانستان میں تھے. پھر وہاں امریکن آئے اور انہوں نے ایک کنٹینر میں تورا بورا میں جو جنہوں نے سلنڈر کیا تھا ان کو بھر کے ایک کنٹینر میں دھوپ میں، کیونکہ افغانستان میں سخت گرمی ہوتی ہے، اتنے بندے بھر دیے کہ چھت تک وہ بندے لگ گئے، اور گرمی میں وہ تڑپ تڑپ کے اندر شہید ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اب وہ چوہے کی طرح دنیا کے ملکوں میں چھپتا پھر رہا ہے، اور اس کی شکل دیکھو ابھی، جیسے فرعون کی شکل ہے نا، وہ ادھر کے تابوت میں جو انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس کی شکل ہے. نور پڑتا ہے، نور قبر میں اتارتے وقت تک بھی لوگ ان کے چہرے کے اوپر اتنا نور ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے. نور پڑتا ہے، ہمارے جو سچے پیر ہیں ان کے چہروں پہ جا کے دیکھیں، دیکھا نہیں جاتا. تو جو جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ ان کے وہ بچے چھپتے پھر رہے ہیں، ان کی جو اس سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں. تو جو ابھی بھی ان کے یہ جو امریکہ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے کہ پھنسا دیا مجھے افغانستان میں، لیکن وہ تو چلا گیا، پیچھے اور آ گئے. ان میں بھی جو امریکن کے پیروکار ہیں یا کسی یہودی ملک کے، یا یہودی سوچ رکھتے ہیں یا شانہ سوچ رکھتے ہیں عیاشی والی، غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق ہے ان کو نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں ہمارے میں کوئی وہ سلیبس میں ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کہ کیا حقوق ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. ہماری تو زمینوں میں آ کے ان کو جو ہے نا وہ زمینیں تیار کر کے دینی چاہیے. یہ جو کلر پڑے ہیں کہ آؤ بھائی کاشت کرو، یہ حکومت کے رائٹس ہیں. جو ہم پڑھتے نہیں ہیں نا وہ پڑھنے دیتے، چھپائے ہوئے ہیں، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے اس حقوق کا. تو یہ ہم لوگوں کو جاگنا چاہیے نا بھائی. 100 بندوں میں سے 2-3 کو ہم تیار کریں کہ جو ہمارے رائٹس ہیں وہ تو ہمیں کم اصلی اردو میں پڑھا دو. پھر ایک گاؤں میں ایک بندہ ہونا چاہیے جو حکومت کے نمائندوں سے کہے بھائی ہمارے رائٹس تو آج تک ہمیں ملے نہیں ہیں، نہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہیں کیا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو مانگنے کیا ہیں. تو ہم ان کے جو ہے نا ہاتھوں میں کھیلتے آئے ہیں، کھیلتے رہیں گے، اور آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں.
تو اس سے یہ ہے کہ پھر وہ ہمارا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور یہ فائدے میں جاتے ہیں. تو اس لیے یہ میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ تقریباً 15 منٹ کے قریب یہ بات چیت ہو گئی ہے. تو اس طرح کی مزید بات چیت جو حقیقت پر مبنی ہوگی میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتا رہوں گا. آگے آپ کی مرضی، آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، چٹ پٹی یا وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کے ذہن کھول دے گی. اپنے رائٹس ڈھونڈیں، 100 بندوں میں سے 2-3 کو تیار کریں، وہ ہیومن رائٹس پڑھ کے آپ کو بتائیں. حکومت بنی آپ کے لیے، آپ کے فائدے کرنے کے لیے، سارے ادارے، جبکہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ.